بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دارالعمل الطارق کی خصوصی روحانی تربیتی رمضان سیریز عمل رمضان، علم سے عمل اور عمل سے قرب الہی تک کا سفر۔ پہلے سلسلے میں ہم نے خود کی پہچان کا آغاز کیا، خود سے سوال کیا میں کون ہوں۔ دوسرے سلسلے میں ہم نے انسان کے جسم کی تخلیق کے مراحل کے بارے علم حاصل کیا۔ آج تیسرے سلسلے میں جسم کے ساتھ روح پھونکنے کے بارے علم حاصل کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں سے خطاب ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک کر لوں اور اپنی طرف سے خاص روح اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ ایک اور مقام پر ہو یسألونک عن الروح، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ وہ امر ربی ہے۔ انسان کا جسم تخلیق کیا گیا۔ یہاں دو چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے تخلیق، دوسری چیز ہے امر۔ روح کا تعلق ہے امر سے۔ انسان کے اندر اصل جو چیز ہے وہ ہے روح۔ روح اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ اعراف ارشاد فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، یعنی انہوں نے اقرار کیا کہ واقعی تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم گواہ ہوئے۔ اب روح کے پاس وہ معرفت ہے، اسی وجہ سے کہ بعض اوقات جب بندہ تمام اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے، اندر سے اس کے ایک کرن اٹھتی ہے، ایک جستجو یا ایک طلب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جسم ہے وہ دنیا کی چمک کی طرف رغبت کرتا ہے، جبکہ روح جو ہے اپنے رب کی معرفت کی تلاش میں جستجو کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر انسان کے اندر ایک اضطراب ہے جو اس کے رب کی طرف اس کو کھینچتا ہے۔ جسم کی پیدائش کے مراحل کے بارے ہم نے قرآن پاک سے علم حاصل کیا، اسی طریقے سے روح کے متعلق بالکل محتاط انداز کے ساتھ ہم نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب بزرگ کہتے ہیں جسم اور روح ملتے ہیں تو ان دونوں کے مرکب کو ملاپ کو نفس کہتے ہیں۔ جیسے پانی اپنی حیثیت رکھتا ہے، چینی اپنی حیثیت رکھتا ہے، پانی کو پانی کہیں گے، چینی کو چینی کہیں گے۔ جب ان دونوں کو مکس کر لیں تو اس وقت نہ اس کو چینی کہا جائے گا، نہ ہی اس کو پانی کہا جائے گا، بلکہ اس کا تیسرا نام ہوگا شربت۔ اسی طریقے سے جب جسم اور روح کے ملنے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوئی اس کا نام ہے نفس۔ اچھا، اب نفس جتنا کمزور ہوگا روح اتنی طاقتور ہوگی، جتنا نفس قوی ہوگا اپنی خواہشات کی وجہ سے روح اس کی اتنی کمزور ہوگی۔ اگر نفس کمزور ہوگا تو روح جو ہے وہ طاقتور ہوگی۔ جسم کا تعلق ہے عالم اسفل سے اور روح کا تعلق ہے عالم اعلیٰ سے۔ جسم مادیت کی طرف رغبت رکھتا ہے جبکہ روح روحانیت کے بارے رغبت رکھتی ہے۔ خود کی پہچان کے سلسلے میں ہم نے جسم کے بارے علم حاصل کیا، روح کے بارے علم حاصل کیا، جسم اور روح دونوں کے ملاپ نفس کے بارے علم حاصل کیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تزکیہ نفس کے بارے ہوں گے، اس کے بعد تصفیہ کے بعد انشاءاللہ قرب الہی کا سفر شروع ہوگا۔ علوم باطنی کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ بنیادوں کا سمجھنا بالکل ضروری ہے، اس وجہ سے ان موضوعات پر بڑے محتاط انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خود کو پہچاننے، خود کا مرتبہ پہچاننے اور جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔